اس گہرائی میں گفتگو میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی شخصیت ہے جس کا ذکر مذہبی روایات میں آپ کہہ لیں ایک بہت بڑی آزمائش کے طور پر آتا ہے، دجال۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ دجال سب سے بڑا فتنہ اور نجات کے عنوان سے مرتب کردہ کچھ اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ شخصیت کون ہے، اس سے جڑی تفصیلات کیا ہیں، اور یہ آزمائش، یہ فتنہ آخر ہے کیا۔ تو پھر سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جو یہ ذرائع بھی اجاگر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے اتنی شدت سے اتنا زیادہ خبردار کیوں کیا؟ آخر اس فتنے میں ایسی کیا خاص بات ہے جسے سب سے بڑا کہا گیا؟ بالکل، یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں بنیادی نقطہ ہے۔ دیکھیں، ذرائع اس بات پر تو متفق ہیں کہ تاریخ میں بہت سی آزمائشیں آئی ہیں اور آئیں گی بھی، لیکن دجال کی آزمائش سب سے شدید اور سب سے گمراہ کن ہوگی۔ یہاں یہ فتنہ کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے۔ جی، تو یہ صرف کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں ہے، اصل میں یہ ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جو سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو ایسے ملا دیتا ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق دجال وہ بنیادی طور پر ایک انسان ہی ہوگا۔ انسان؟ جی، گوشت پوست کا انسان، لیکن اسے اللہ کی طرف سے کچھ ایسی غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی جو ظاہراً آپ کہہ لیں خدائی صفات لگیں گی۔ اچھا، تو اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں جسمانی طور پر؟ ہاں بالکل، کچھ جسمانی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے ایک آنکھ کا عیبدار ہونا، یعنی وہ آنکھ یا تو بالکل بجھی ہوئی ہوگی یا پھر ایک ابھرے ہوئے انگور کی طرح عجیب سی ہوگی۔ اوہ! لیکن جو سب سے واضح نشانی ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے اس کی پیشانی۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں عربی میں کافر لکھا ہوگا، یعنی حروف کے فے رے۔ کافر پیشانی پر؟ جی، اور کمال یہ ہے کہ اسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ اچھا، لیکن جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا وہ اسے نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ تو بہت غیر معمولی بات ہے۔ تو وہ انسان ہوگا، طاقتیں غیر معمولی ہوں گی، لیکن ذرائع اس کے آپ کہہ لیں طریقہ واردات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یعنی لوگوں کو گمراہ کیسے کرے گا؟ صرف یہ نشانیاں تو کافی نہیں ہوں گی۔ بالکل نہیں، آپ نے صحیح پکڑا۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اس کا اصل امتحان اس کی طاقتوں کے ذریعے ہوگا۔ وہ لوگوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا، ان کو نشانہ بنائے گا۔ بنیادی ضرورتیں جیسے کہ؟ جی، مثلاً وہ آسمان کو حکم دے گا تو کہا گیا بارش برسے گی۔ اچھا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی، فصلیں اگائے گی، مویشی موٹے تازے ہو جائیں گے۔ مطلب جہاں وہ چاہے گا وہاں ایک دم خوشحالی آ جائے گی۔ اس کے ساتھ خزانے ہوں گے، زمین اپنے خزانے نکال دے گی۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی پیروی سے انکار کریں گے، ان علاقوں میں وہ قحط پیدا کر دے گا، زمین بنجر ہو جائے گی، مویشی مر جائیں گے، سخت مشکلات آئیں گی۔ یعنی وہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کرے گا۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، وہ بظاہر بیماروں کو شفا بھی دے گا، حتیٰ کہ ذرائع میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر کے دکھائے گا۔ کیا یہ تو؟ ہاں، حالانکہ یہ محض نظر کا دھوکہ ہوگا، لیکن لوگ تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ان سب کاموں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر اور اپنی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی دیکھ کر اسے نعوذ باللہ اپنا رب مان لیں گے۔ یہ تو واقعی ایک ناقابل تصور صورتحال لگتی ہے۔ مطلب انسان کی بقا ہی اس کے ایمان کا امتحان بن جائے گی۔ کھانا، پانی، خوشحالی، یہ سب چیزیں آزمائش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ جی ہاں۔ تو پھر ایسی صورتحال میں، ایسے زبردست دباؤ میں ذرائع بچاؤ کا کیا راستہ بتاتے ہیں؟ کوئی کیسے ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ یہیں پر آپ دیکھیں، الہی رہنمائی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آزمائش جتنی بڑی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچاؤ کے طریقے بھی اتنے ہی واضح طور پر بتا دیے ہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف؟ اچھا۔ جی، قرآن مجید کی سورۃ الکہف، اس کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرنا یا انہیں یاد کرنا۔ کچھ روایات میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ملتا ہے۔
ان آیات میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، ذرائع یہ تفصیل نہیں بتاتے کہ ان میں کیا خاص راز ہے، لیکن یہ ضرور واضح کرتے ہیں کہ ان کی تلاوت یا ان کا یاد ہونا دجال کے فتنے سے حفاظت کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اپنے ایمان پر قائم رہنا، اللہ پر توکل کرنا، یہی اصل ہتھیار ہوں گے۔ یعنی ایک طرح سے اشارہ ہے کہ ظاہری طاقت جتنی بھی مروبکن کیوں نہ ہو، ایمان کی روشنی اور اللہ کا کلام اس کے دھوکے کو پہچاننے میں مدد دے گا۔ بالکل، پہچاننے میں اور اس سے محفوظ رہنے میں۔ سورۃ الکہف کا ذکر واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ آزمائش کسی ایک جگہ نہیں ہوگی، وہ پوری دنیا میں پھیلے گا؟ جی ہاں، یہ ایک اور اہم پہلو ہے جو ذرائع میں ملتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دجال انتہائی غیر معمولی تیز رفتاری سے پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ تشبیہ دی گئی ہے جیسے تیز ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اتنی تیزی سے؟ جی، وہ ہر شہر، ہر بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تاکہ لوگوں کو آزمائے۔ ہر جگہ؟ تقریباً ہر جگہ۔ لیکن 2 شہر ایسے ہیں جہاں وہ ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، کون سے شہر؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ حرمین شریفین۔ جی، ذرائع کے مطابق ان دونوں مقدس شہروں کے ہر داخلی راستے پر فرشتے ہوں گے، تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے، وہ اسے اندر آنے سے روک دیں گے۔ یہ ان شہروں کی خاص فضیلت اور حرمت کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقامات کی حفاظت خود فرمائے گا۔ بالکل۔ تو گویا اس کی طاقت اور پہنچ اگرچہ بہت زیادہ ہوگی لیکن لامحدود نہیں ہوگی۔ جی بالکل۔ اور یہ آزمائش ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ مطلب اس فتنے کا اختتام کیسے ہوگا؟ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ہاں، ہر فتنے کی طرح اس فتنے کا بھی ایک انجام ہے، اور وہ بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا اور وہ زمین پر بہت فساد پھیلا چکا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نزول ہوگا؟ جی، ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔ ان کے نزول کی جگہ بھی بتائی گئی ہے، دمشق یعنی شام، وہاں کی جامع مسجد کا مشرقی سفید مینار۔ اچھا، اتنی تفصیل سے؟ جی، بتایا گیا ہے کہ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر سہارا دیے اتریں گے، اور ان کے آنے کا مقصد ہی دجال کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تو وہ دجال کو؟ وہ دجال کا پیچھا کریں گے، اور بالآخر فلسطین میں ایک مقام ہے لد، جسے لائڈا بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے دروازے پر اسے پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ لد کے مقام پر؟ جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کے قتل کے ساتھ ہی اس عظیم فتنے کا، اس سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا کو اس سے نجات مل جائے گی۔ تو اگر ہم ان تمام معلومات کو جوڑیں جو ان ذرائع سے مل رہی ہیں تو ایک پوری تصویر بنتی ہے۔ ایک شخص دجال ظاہر ہوگا، غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ۔ وہ ان طاقتوں سے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو آزمائے گا، کنٹرول کرے گا، انہیں آزمائے گا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جی، یہ ایمان والوں کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اس سے بچاؤ کے لیے قرآن، خاص طور پر سورۃ الکہف اور مضبوط ایمان پر بھروسہ کرنے کی ہدایت ہے۔ بالکل۔ وہ پوری دنیا میں پھرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کر کے اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ جی، خلاصہ یہی ہے۔ یہ محض کوئی آپ کہہ لیں ڈراؤنی کہانی نہیں لگتی، ذرائع اسے ایمان کی ایک فیصلہ کن کسوٹی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اور ان تمام تفصیلات سے جو ایک ختمی پیغام نکلتا ہے نا، وہ شاید سب سے اہم ہے۔ ذرائع بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ جی، دعا، نہ صرف دجال کے فتنے سے بلکہ ہر قسم کے فتنے سے۔ یہ دعا اور اللہ پر توکل کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ دوسرا بڑا سبق میرے خیال میں پہچان اور سمجھ بوجھ کا ہے، ڈسرنمنٹ جسے کہتے ہیں۔ یعنی حق اور باطل میں فرق کرنا۔ جی، جیسے دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہونا جسے صرف اہل ایمان پڑھ سکیں گے، یہ ایک علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے ایک خاص بصیرت ملتی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی۔ اور تیسرا، الہی رہنمائی، یعنی قرآن اور سنت، ان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہی ہر دور کے فتنوں سے بچنے کا اصل راستہ ہے۔
یہ اصول صرف دجال کے زمانے کے لیے خاص نہیں ہیں، یہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ جب ہم مختلف قسم کے نظریاتی، ثقافتی یا مادی فتنوں کا سامنا کرتے ہیں، بالکل، ان حالات میں بھی یہی اصول ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دستیاب ذرائع کی روشنی میں دیکھا کہ دجال کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی گمراہ کن طاقتیں کس قسم کی ہوں گی، وہ کس طرح ایمان کو چیلنج کرے گا، پھر اس فتنے سے بچاؤ کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں، خاص طور پر سورۃ الکہف کا ذکر، کن مقامات یعنی مکہ اور مدینہ پر اس کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا انجام کیسے ہوگا۔ جی، یہ سب اہم نکات ہیں، اور ایک حتمی بات جو ان ذرائع سے بار بار سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا قصہ صرف مستقبل کی ایک پیشن گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ایک طرح کا آئینہ ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ دھوکہ اور فریب کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، کبھی وہ نظریات کی شکل میں آتے ہیں، کبھی شخصیات کی شکل میں، کبھی حالات کی۔ اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی بنیادی ضروریات اور خواہشات کے دباؤ میں آ کر حق سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، یا پھر ایمان، علم اور اللہ پر توکل کے ذریعے ثابت قدم رہتے ہیں۔ ذرائع کا حتمی پیغام یہی لگتا ہے کہ نجات کا راستہ ہمیشہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں گونجتا رہتا ہے وہ یہ کہ دجال کی طاقتوں کا تعلق، جیسا آپ نے بتایا، انسان کی بنیادی ترین ضروریات سے جوڑا گیا ہے: خوراک، پانی، صحت، معیشت۔ ذرائع کے مطابق یہ چیز اس آزمائش کو اتنا شدید کیوں بنا دیتی ہے؟ اور یہ ایمان کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ جب انسان کی بقا ہی داؤ پر لگی ہو تب اس کے یقین کا امتحان کیسے ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنا شاید ہمیں اپنے زمانے کی آزمائشوں کو سمجھنے میں بھی کچھ مدد دے۔